السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں نفیس اکبر قاسمی مولانا یاسر ندیم الواجدی کی تحریر خواب غفلت میں سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کر دیتی ہے۔ کیا لکھا ہے انہوں نے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ مدرسہ ڈسکورسز نامی پروگرام سے ہوشیار۔ آج ہی ایک اشتہار دیکھا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں یونیورسٹی اور انسٹیٹیوٹ آف ریلیجس اینڈ سوشل تھاٹ کے اشتراک سے مدرسہ ڈسکورسز انڈیا کا پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ اس طرح کے پروگرام دن رات منعقد ہوتے ہیں، لیکن جو چیز قابل توجہ تھی وہ مہمان ذی وقار کا نام تھا۔ پروفیسر ابراہیم موسیٰ، کلیدی خطاب کے طور پر حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی کا نام بھی درج تھا۔ میں کل ہی یہ سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں غامدی فکر کے ترجمان عمار خان ناصر کے زیر انتظام مدرسہ ڈسکورسز نے اپنے وجود کا احساس دلا کر ابھی تک انڈیا کا رخ کیوں نہیں کیا، لیکن افسوس کے چند گھنٹوں میں ہی یہ انکشاف ہو گیا کہ انڈیا کا نہ صرف یہ رخ ہو چکا ہے بلکہ پروگرام کے تئیں مذہبی حلقوں میں اعتماد حاصل کرنے کے لیے ایک بڑی علمی شخصیت کو دعوت بھی دی گئی ہے۔ مدرسہ ڈسکورسز آخر کیا ہے، اس کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس پروگرام کے پیچھے کون سا ادارہ ہے۔ امریکہ کی سب سے بڑی کیتھولک یونیورسٹی نوٹر ڈیم، جو امریکی صوبے انڈیانا میں واقع ہے، دراصل اس پروگرام کی محرک ہے۔ اس یونیورسٹی کے ایک ذیلی ادارے کے پروفیسر ابراہیم موسیٰ، جو اصلاً جنوبی افریقہ سے تعلق رکھتے ہیں، مدرسہ ڈسکورسز کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں۔ اس پروگرام کے دوسرے ذمہ دار ہیں پروفیسر مہان مرزا۔ ان دونوں شخصیات کے نظریات پر کچھ کہنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ مدرسہ ڈسکورسز نامی اس پروگرام کا مقصد کیا ہے۔ نوٹر ڈیم یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر اس پروگرام کا تعارف کراتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ اس پروگرام کا مقصد علماء کو پلورلزم، جدید سائنس اور جدید فلسفہ سے آراستہ کرنا ہے۔ پلورلزم ایک جدید اصطلاح ہے جس کا مطلب ہے یہ نظریہ میرا مذہب ہی سچائی کا مصدر نہیں ہے بلکہ حق دیگر مذاہب میں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ نظریہ رکھنا کہ مختلف مذاہب ایک عالمگیر سچائی کی الگ الگ تعبیرات ہیں۔ گویا اسلام کو کوئی امتیاز حاصل نہیں ہے بلکہ مسیحی اور یہودی مذاہب بھی درست ہیں کیونکہ وہ حقانیت ہی کی دوسری تشریح ہیں۔ اس نظریے کو جدید ترین اصطلاح میں پرینیلزم بھی کہا جاتا ہے۔ لہٰذا مدرسہ ڈسکورسز میں فضلائے مدارس کو داخل کر کے یہ تربیت دی جائے گی کہ پلورلزم پر کیسے ایمان لایا جا سکتا ہے اور کیسے یہ جاہلی نظریہ آج کے دور میں ضروری ہے۔ اس پروگرام کے ذمہ داران نے اپنی فیس بک پروفائل پر چند تصاویر نشر کی ہیں۔ 17 جون کی پوسٹ میں مہان مرزا ان تصاویر کے ساتھ لکھتے ہیں کہ مدرسہ پروجیکٹ پر ایک سیمینار کی میزبانی پر خوش ہوں۔ سیمینار میں اس میدان کے عظیم اسکالرز نے ابراہیم موسیٰ کی سرپرستی میں شرکت کی۔ اب ذرا اس مختصر سے سیمینار میں شریک 2-3 شخصیات کے حالات ملاحظہ کیجئے تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک عیسائی یونیورسٹی کو ہمارے مدارس کے فضلاء کے مستقبل کی فکر کیوں ہے۔ محمد فضل، یہ صاحب ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور شریعت میں ہم جنس پرستوں کے نکاح کے لیے گنجائش تلاش کرنے کے حوالے سے امریکہ مسلم حلقوں میں مشہور ہیں۔ سعدیہ یعقوب، یہ محترمہ فتنہ نامی مسلم فیمنسٹ گروپ کی شریک بانی ہیں۔ اس گروپ کا فیس بک پیج بھی ہے جس پر وقتاً فوقتاً علماء اور مذہبی حلقوں کو شدید نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ گروہ اسلام کی نسوانیت پسند تشریح کے لیے مشہور ہے۔ مہان مرزا خود بھی پروگریسو مسلم یونین نامی تنظیم میں شامل ہیں۔ تنظیم کے بانی کا نام ہے امید صفی۔ مہان مرزا اور امید صفی زیتونہ کالج کے مجلے رینوویٹیو کے ادارتی بورڈ میں شامل ہیں۔ رینیوٹیو لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی جدید، تجدید کے آتے ہیں۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ نوٹو ڈیم نے مدرسہ ڈسکورسز والے پیج پر تجدید نامی ایک اردو مجلے کا لنک بھی دیا ہوا ہے جو یونیورسٹی کی طرف سے شائع ہوتا ہے اور اس کے ادارت انڈیا کے ڈاکٹر وارث مظہری انجام دیتے ہیں۔ معاون ایڈیٹر کے طور پر عمار خان ناصر کا نام ہے جو اس وقت غامدی فکر کے بڑے ترجمان ہیں
اور المورد پاکستان کے ذمہ دار میں سے ایک ہیں۔ مہان مرزا جس زیتونہ کالج سے وابستہ ہیں اس کے ذمہ دار حمزہ یوسف ایک مشہور مقرر ہیں، لیکن اپنی زندگی کے مختلف اور متضاد اطوار کے لیے جانے جاتے ہیں۔ حال ہی میں ٹرمپ انتظامیہ کے مشیر کی حیثیت سے ان کا تقرر ہوا۔ ان کے استاذ عبداللہ بن ہبہ ایک مشہور علمی شخصیت ہیں۔ ان کی سرپرستی میں چند ماہ پہلے دبئی میں پلورلزم کے عنوان کے تحت حکومت کی ایما پر عالمی کانفرنس ہوئی۔ مدرسہ ڈسکورسز کے ڈائریکٹر ابراہیم موسیٰ دبئی کانفرنس کے مداحین میں شامل ہیں۔ اس کے بعد عبداللہ بن ہبہ کی موجودگی میں پوپ کے مراکش کا دورہ کیا اور اس کے سامنے اذان اور چرچ کا گانا دونوں ایک ساتھ پڑھے گئے۔ یوٹیوب پر اس کی ویڈیو موجود ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ٹویٹر ہینڈل کے ذریعے اس فکر کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ چند روز قبل مدرسہ ڈسکورسز پاکستان کے تحت منعقد ہونے والے پروگرام کی روداد بھی انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ اس پروگرام میں شامل چند مقررین نے جس طرح اپنی فکر کا اظہار کیا، اس کے بعد اس پروگرام اس گروہ کے عزائم جاننے کے لیے کسی گہرے انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں۔ یہ سب تفصیلات اس لیے درج کی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ مدرسہ ڈسکورسز کے نام پر علماء کو بھرتی کر کے انہیں کس طرح ڈھالے جانے اور پھر استعمال کرنے کی کوششوں کا آغاز پاکستان کے بعد انڈیا میں ہونے جا رہا ہے، اور مغرب کیسے اس جاہلی فکر کو مختلف طریقوں سے اسلامی مشرق پر مسلط کر رہا ہے۔ یہ واضح رہے کہ سعودی اسکولوں میں نصاب تعلیم واشنگٹن سے تیار ہو رہا ہے، لیکن یہ جبر انڈیا اور پاکستان میں ممکن نہیں ہے۔ اس لیے یہ طاقتیں اسٹریٹجی بدل کر مدارس سے وابستہ مذہبی حلقوں تک پہنچ رہی ہیں۔ ہمارے علماء کرام ہو سکتا ہے کہ نظام سے ناواقف ہوں، اس لیے یہ ضروری سمجھا گیا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہونے والے اس پروگرام سے پہلے علماء کرام کو حقیقت سے آگاہ کر دیا جائے۔ امید ہے کہ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ اور ان جیسی دیگر معتبر شخصیات کا نام ایسے واضح فتنوں کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ دوستو، ویڈیو کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک پیارا سا کمنٹ کر کے ضرور بتلائیں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔